ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی یہاں پر بیمار ہو، قرضے میں ڈوبا ہو، پریشانی میں ہو، بے چینی میں ہو، بے قراری میں ہو، غور سے سنیے گا، مدری چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی غور سے سنیے گا. اور ایسے واقعات علماء نے کتابیں بھر دی ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی کتابیں فضائل درود میں ہیں. منقول ہے کہ ایک شخص بہت بڑا تاجر تھا، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ سٹی، اس شہر کا بڑا بزنس مین تھا، اور اس کا امپورٹ کا کام بھی تھا، ایکسپورٹ کا کام بھی تھا، یعنی خشکی کے راستے سے بھی اور سمندری راستے سے بھی وہ مال بھیجتا تھا، منگواتا تھا. مگر ایک ایسا قسمت کا چکر آیا کہ اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، ایک ایک روپے کا محتاج ہو گیا. اپنے ایک دوست سے اس نے 500 دینار قرضہ لیا تھا. 500 دینار یقیناً رقم تھی مگر بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن 500 بھی اس کے پاس نہیں تھے. اس کے دوست نے کئی بار مطالبہ کیا کہ میرے پیسے لوٹا دو، وہ کہتا ابھی نہیں ہے، پھر کہتا پیسے نہیں ہے ہی نہیں میرے پاس کچھ، کاروبار بھی ختم، اب تو کھانے پینے کو نہیں کچھ. آخرکار اس شخص نے کیا کیا، جا کے عدالت میں کیس کر دیا. قاضی صاحب کو جا کر کہا کہ قاضی صاحب یہ ہے تو میرا پرانا جاننے والا مگر بہت ٹائم ہو گیا، میرے پیسے نہیں دیتا. قاضی صاحب نے بلایا، کہا کہ پیسے دے دو ورنہ میں جیل میں ڈال دوں گا. کہا حضور پیسے تو ہے ہی نہیں، کاروبار وغیرہ سب ختم ہو گیا. تو کہا ٹھیک ہے پھر جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا مجھے ایک رات کی اجازت دے دیں، ایک رات میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزار لوں، صبح آ کر میں نے آپ کو پیش ہی کرنا ہے، سرنڈر ہی ہونا ہے، پیسے نہیں دے سکوں گا صبح بھی، میں اپنی گرفتاری ہی دوں گا. تو قاضی صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ایک رات کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کوئی ضامن لے کر آؤ، کوئی گارنٹر لاؤ جو تمہاری اس بات کی ضمانت دے کہ تم صبح واپس آؤ گے، رات ہی رات بھاگ نہ جاؤ. تو بندہ کہتا ہے صاحب جب دن اچھے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، جب دن برے ہو جائے نا، جب مشکل آ جائے تو پھر اپنے بھی ساتھ نہیں دیتے. اب میرے پاس تو کوئی جواب دہی والا، ضمانت والا نہیں ہے، مگر میں نبی پاک کے نام کی آپ کو ضمانت دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ کے نام پر مجھے ایک رات کی اجازت دے دیں. قاضی صاحب بھی مسلمان تھے، عاشق رسول تھے. کہا ٹھیک ہے ایک رات کی بات ہے چلے جاؤ. رات گیا گھر پہ تو بیوی بچوں نے دیکھا بڑا افسردہ چہرہ ہے، مایوسی چہرے پہ چھائی ہوئی ہے. گھر والے کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس آج ہی کی رات ہے، صبح عدالت جانا ہے، گرفتاری دینی ہے، اور میرے پاس تو کوئی ضامن بھی نہیں تھا تمہارا منہ دیکھنے کے لیے کہ میں آتا. میں نے تو صرف رسول اللہ کے نام کی ضمانت لی اور قاضی صاحب نے مہربانی کی، آقائے مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی ضمانت پر مجھے ایک رات کی اجازت دے دی ہے. بیوی بھی عاشق رسول تھی، کہتی جس کے نام کی ضمانت لے کر آئے ہو وہی مدد فرمائیں گے. اب وہ غریب آدمی تھا، پتا تھا لاسٹ نائٹ ہے، صبح گرفتاری ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں جیل سے نکل پاؤں گا کہ نہیں. ساری رات درود پڑھتا رہا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. ساری رات درود پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی. آنکھ تو کیا لگی، قسمت جاگ اٹھی. آقائے مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، صبح اٹھ کر وزیر کے پاس جانا اور وزیر کو کہنا تمہارا قرض ادا کر دے. کہا حضور میں چلا تو جاؤں گا لیکن وزیر نے کوئی نشانی بھی تو مانگنی ہے نا. ہیں آپ کے پاس کسی کے پاس بھی کوئی شخص جا کر کہے رات نبی پاک نے کہا ہے مجھے پیسے دے دو، اتنا جلدی بندہ بلیف نہیں کرتا. تو پیارے آقا نے فرمایا وزیر کو کہنا تم روزانہ رات کو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، کل رات بھی تم نے درود پڑھے تھے مگر گنتی بھول گئے تھے، کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری گنتی پوری تھی اور میری مدد کر دو. صبح اٹھا وزیر کے پاس گیا، وزیر کہیں جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، گھوڑا بھی تیار تھا، اس کے ساتھی بھی ریڈی تھے. کہ حضور ایک بات کرنی ہے آپ سے. کہ بات کرو. کہ میں آپ کے لیے ایک بڑا اہم پیغام، امپورٹنٹ میسج لے کر آیا ہوں. کہ اچھا کیا پیغام ہے؟ کہ رسول اللہ کا پیغام لایا. وزیر الرٹ ہو گیا، اٹینشن اس نے دی. کہ بتاؤ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کہ حضور میرے آقا نے مجھے کہا ہے کہ میں 500 دینار کا مقروض ہوں، آج پیسے نہیں دوں گا تو جیل جانا ہے. اور میرے آقا نے آپ کے لیے ایک نشانی بھی بتائی ہے کہ آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 1000 مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں. کل رات آپ نے درود تو پڑھے تھے مگر آپ رات کنفیوز تھے کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں. آقا نے فرمایا گنتی پوری تھی. اب وہ عاشق رسول وزیر تھا، اس کی تو جس کو کہتے ہیں نا لاٹری نکل آئی، خوشی سے اس کی حالت سبحان اللہ میرے درود قبول ہو گئے، لبیک مرحبا یا رسول اللہ. وہ اپنے کمرے میں گیا، واپس آیا.
کہ پہلے تو یہ 500 دینار میرے آقا کا جو حکم، نبی پاک نے جو فرمایا یہ پہلے دیجئے، دوسرے 500 دینار آپ میرے گھر آئے، قدم رکھے آپ نے، یہ اس کا تحفہ ہے، تیسرے 500 دینار لیجئے، آپ نے سچا خواب سنایا ہے، میرے آقا کا پیغام لے کر آئے، اور دیکھو زندگی میں اب تمہیں کبھی بھی کوئی کام پڑے نا، کسی اور کے پاس نہ جانا، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس آ جانا۔ یہ غریب شخص عدالت پہنچا، اب ذرا ریئلائز کیجئے، سوچئے کہ وہ عدالت جس پہ ایک رات کی چھٹی ملی ہے، everybody expecting over there، بہت سارے یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے آ کے گرفتاری دینی، اب تو کچھ تھا ہی نہیں اس کے پاس۔ اب جب وہ ادھر جا کر جج صاحب کو 500 دینار دیتا ہے کہ حضور یہ پیسے لیجئے، تو جج کیا کہتا ہے؟ جج جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، جج کہتا ہے یہ پیسے واپس لے لو، یہ 500 دینار میری طرف سے لو، رات آقا میرے بھی خواب میں تشریف لائے، اور نبی پاک نے مجھے خواب میں آ کے فرمایا کہ تمہارا قرضہ میں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، 1500 لے کر آیا، جج پیسے دے رہا ہے، اس نے کہا جج صاحب اب مجھے نہیں، اسی کو دے دیں جس نے مقدمہ کیا، اس بیچارے کے پیسے ادا ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے رکو تو صحیح، رات آقا نے مجھے بھی اپنا دیدار کروایا ہے، آقا میرے بھی خواب میں آئے ہیں اور فرمایا ہے تمہارا قرضہ بھی معاف کرنا ہے اور مزید تمہیں 500 دینار صدقہ پیش کرنا ہے، تحفہ پیش کرنا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، وہ بندہ جو رات اس غم میں سویا تھا کہ صبح عدالت میں جا کر گرفتاری دینی ہے، رات اس تکلیف میں بسر کی تھی کہ 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، صبح آقا نے ایسا کرم کیا، اب 2500 دینار لے کے گھر کو جا رہا ہے۔ بات اصل کنیکٹیوٹی کی ہے، بات اصل دل سے پکارنے کی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد تو کرے نا، پکارے تو صحیح مدینے والے آقا کو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔